السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین کرام، امید ہے آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے حیات الحیوان سے خرگوش کے بارے میں، خرگوش کی خصوصیات، خرگوش کا شرعی حکم اور اس کے طبی فوائد کے بارے میں کچھ معلومات دینے جا رہا ہوں۔ لوگ خرگوش کے بارے میں ایک عجیب و غریب بات کہتے ہیں کہ خرگوش ایک سال نر رہتا ہے، دوسرے سال مادہ۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ ناظرین کرام، آپ حضرات سے درخواست ہے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حیات الحیوان یہ کیسی کتاب ہے؟ کیا مقبول ترین کتاب ہے یا غیر مقبول ترین کتاب ہے؟ یہ کتاب علامہ دميري کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ یہ کتاب قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھی ہوئی کتاب ہے۔ یہ کتاب تمام فقہاء، علماء، محدثین کے نزدیک مقبول ترین کتاب ہے۔ یہ کتاب علماء دیوبند کے نزدیک بھی مقبول ترین کتاب ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کا حوالہ بکثرت اپنے درس میں دیا کرتے تھے۔ یہی بات اس کتاب کو مقبولیت ہونے کے لیے کافی ہے۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے خرگوش کے بارے میں، خرگوش کی خصوصیات، شرعی حکم و طبی فوائد کیا ہیں، آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ ارنب خرگوش، اس کی جمع ارانب آتی ہے اور یہ اس میں جسم ہے جس کا اطلاق نر اور مادہ دونوں پر ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا جانور ہے جو بکری کے چھوٹے بچے کے مشابہ ہوتا ہے، جس کے دونوں ہاتھ چھوٹے اور پیر لمبے ہوتے ہیں۔ زرافہ جانور کے بالکل برعکس ہوتا ہے، نیز پچھلی ٹانگوں کی مدد سے ہی چلتا پھرتا ہے۔ نر خرگوش کی ایک قسم ایسی ہوتی ہے کہ اس کے جسم کے ایک حصے میں ہڈی اور دوسرے حصے میں گوشت کا پٹ ہوتا ہے، چنانچہ اس قسم کی نوع لومڑی میں بھی پائی جاتی ہے۔ بسا اوقات مادہ خرگوش اپنے نر سے خود جفتی کر لیتی ہے، چونکہ اس میں شہوت کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے، نیز مادہ خرگوش حالت حمل میں جفتی کر لیتی ہے۔ اس جانور میں عجیب و غریب بات یہ ہے کہ یہی جانور ایک سال نر رہتا ہے، دوسرے سال مادہ بن جاتا ہے۔ فسبحان اللہ القادر علی کل شیء۔ خرگوش اور بادی کا عجیب و غریب قصہ۔ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ نے 613 ہجری میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ میرے ایک دوست نے خرگوش کا شکار کیا۔ جب اس نے اس خرگوش کو غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس میں مخصوص بھی ہے اور ایک شرمگاہ بھی ہے۔ چنانچہ لوگوں نے جب اس کا پیٹ چاک کر کے معائنہ کیا تو دونوں چیزوں کو موجود ہونے کی وجوہات موجود تھی۔ ابن اسیر نے اس سے بھی تعجب خیز دوسرا واقعہ نقل کیا ہے کہ ہمارے ایک پڑوسی کی لڑکی تھی جس کا نام صفیہ تھا۔ جب اس کی عمر 25 سال کی ہوئی تو اس کے مردانہ عضو مخصوص نکل آیا، پھر اس کے بعد اس کی داڑھی بھی نکل آئی، چنانچہ اس میں دونوں جنسوں کے عضو مخصوص جمع ہو گئے۔ اس قسم کی مثال جب ہمیں بھی آئے گی۔ خرگوش کی خصوصیات۔ خرگوش کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ آنکھیں کھول کر سوتا ہے۔ جب شکاری آتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی ہوئی دیکھ کر یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ جاگ رہا ہے تو وہ واپس چلا جاتا ہے۔ خرگوش کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ جب یہ دریا دیکھتا ہے تو مر جاتا ہے، چنانچہ اسی لیے اکثر یہ دریا کے کنارے پائے جاتے ہیں۔ علامہ دميري رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں۔ عرب خرگوش کے بارے میں یہ خیال رکھتے ہیں کہ جنات خرگوش میں حیض ہونے کی وجہ سے اس سے دور رہتے ہیں۔ 4 قسم کے جاندار ایسے ہیں جن کو حیض آتا ہے: ایک عورت، دوسرا لگڑ بگڑ ہینڈار، تیسرا چمگادڑ اور چوتھا خرگوش۔ بعض اہل علم نے یہ بھی لکھا ہے کہ کتیا کو بھی حیض آتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خرگوش کے بارے میں فرمایا انہیں حیض آتا ہے۔ خرگوش کا شرعی حکم کیا ہے؟ تمام علماء کے نزدیک خرگوش کا گوشت حلال ہے۔ ایک روایت کے مطابق مکروہ ہے، جس کی روایت ابن عمر ابن ابی لیلہ نے کی ہے، اور ہم اس روایت سے استدلال کرتے ہیں جس کو ایک طبقے نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک دن ہم مقام مہر الزہران میں شکار کے لیے خرگوش کا تعاقب کیا، چنانچہ میں نے دوڑ کر اس کو پکڑ لیا، پھر اس کو ابو طلحہ کے پاس لایا۔ ابو طلحہ نے اس کو ذبح کیا، اس کا ایک سورین اور 2 رانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھجوا دی۔ آپ علیہ السلام نے اسے قبول فرما لیا۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما کر اسے تناول بھی فرمایا۔ محمد بن صفوان سے ایک دوسری روایت منقول ہے کہ انہوں نے 2 خرگوشوں کا شکار کیا، پھر ان دونوں کو پتھر کے 2 ٹکڑوں سے ذبح کیا ہے۔ اتنے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے ان دونوں کو کھانے کا حکم دیا۔
ایک دوسری روایت میں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خرگوش کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا وہ حلال ہے۔ خرگوش کے طبی فوائد۔ حاجد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اہل عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر کوئی شخص خرگوش کے ٹخنے پہنے رہے تو اس پر نگاہ بد اور سحر اثر انداز نہیں ہوگا، اس لیے کہ جنات خرگوش کے قریب اس وجہ سے نہیں آتے کہ یہ ان جانوروں میں سے ہیں جنہیں حیض آتا ہے۔ اگر کسی شخص کے شفا پائے جانے کے بعد کسی عضو میں ارتعاشی یعنی کپکپاہٹ پیدا ہو گئی ہو تو ایسے شخص کو خشکی کے خرگوش کو بھون کر اس کا دماغ کھانے میں دیا جائے تو نہایت مفید ثابت ہوگا۔ اسی طرح اگر خرگوش کی مینگنی یا گوبر کو عورت باندھ کر لٹکا لے تو حاملہ نہیں ہو سکتی۔ خرگوش کا خون اگر عورت چوس لے تو وہ کبھی حاملہ نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اگر اس کے خون کو سفید داغوں اور چھاؤں میں لگائے تو انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی۔ خرگوش کے خون کو جسم کے کالے داغوں پر لگایا جائے تو انشاءاللہ یہ شکایت جاتی رہے گی۔ اگر کوئی بستر پر پیشاب کرنے کا عادی ہو گیا ہو تو خرگوش کا گوشت پابندی کے ساتھ کھانا مفید رہے گا۔ واللہ اعلم۔ حیات الحیوان جلد نمبر 1 صفحہ 102، 103 اور 104۔ مجھے امید ہے آپ حضرات کو اس ویڈیو سے کچھ ضرور سبق حاصل ہوا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اور شیئر کریں۔